آج 27 رجب شب معراج کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے۔ تمام اہل اسلام کو یہ رات بہت بہت مبارک ہو۔ جو مرد عورت بھی اس رات کی یہ خاص نماز، خاص عبادت، خاص نوافل جو اللہ تعالیٰ کی بڑے محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔ یہ 8 رکعت نماز ہوتی ہے۔ اس کو آپ میں سے جو بندہ یا بندی مرد یا عورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے، دیکھیں لوگ ہر سال اس عبادت کو کرتے ہیں، ان نوافل کو پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو کمپوزنگ کروا کر دی جاتی ہے، بعض لوگوں کو میسیج کے ذریعے پیغام دے دیتا ہوں، بعض لوگوں کو اس طرح ویڈیو بنا کر پیغام پہنچاتا ہوں۔ دیکھیں جو بندہ بھی کرتا ہے اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ اس کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ وہ رب کی بارگاہ سے جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورا سال آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے تمام جائز کاموں میں اللہ کی مدد ملتی رہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا رہے، برکتیں ملتی رہیں، پورا سال رزق کی فراوانی رہے، تو پھر آج رات آپ ضائع نہ کیجئے گا۔ اس رات کا تو لوگ پورا سال انتظار کرتے، ہم سب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیں پچھلے سال جن لوگوں نے یہ نوافل پڑھے تھے پورا سال خوشحال رہے ہیں، پورا سال ان کے گھر میں برکتیں رہی ہیں، پورا سال نہ ان کے گھر سے پیسہ رزق ختم ہوا نہ ان کی جیب سے۔ اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کو یا بندی کو مستجاب الدعویٰ بنا دیتا ہے، یعنی ان کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو ہم سب غنیمت سمجھتے ہیں، اس لیے آپ سب لوگ بھی جو بھی اس پیغام کو سن رہا ہے، ان نوافل کے بارے میں سن رہا ہے، وہ ضرور اس رات کی یہ خاص عبادت کر لے۔ اب سب سے پہلے میں اس کا وقت بتاتا ہوں، پھر آپ کو اس کی نیت بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ پڑھ کر آپ جو بھی دعا کریں گے، جو وہ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا، اس رات کی اس عبادت کے ذریعے وہ بھی مل جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ خود اس رات میں آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی عزت مانگنے والا اس کو عزت دے دوں، ہے کوئی شہرت مانگنے والا اس کو شہرت عطا کر دوں، ہے جو کچھ بھی جو مانگنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں پورا سال ہم خود اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، لیکن اس رات رب خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو عطا کر دوں۔ اس لیے یہ رات بڑی سہانی رات ہے، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، اور یہ رات اس قدر فضیلت اور عظمت والی ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ حکمتوں سے بھری ہوئی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے اندر چند راتیں ایسی بنائی ہیں جن کی فضیلت باقی سال کی تمام راتوں پر سب سے زیادہ فوقیت رکھتی ہیں۔ ان میں سے 5 راتیں تو یہ ہیں نا، یعنی کہ ایک شب قدر کی رات ہوتی ہے، ایک شب برات کی رات ہوتی ہے، ایک شب عید کی رات ہوتی ہے، ایک شب جمعہ کی رات ہوتی ہے، اسی طرح ایک آج کی رات شب معراج کی رات ہے۔ اب آپ نے اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنی ہے، وقت میں بتاتا ہوں، پہلے نیت سن لیجئے گا۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یعنی پہلے 2 نفل جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں، یعنی کہ اس میں توبہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے نیت بتا رہا ہوں اسی طرح پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی تمام چیزیں، تمام برکتیں، تمام رحمتیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نشاور فرمائے گا، کیونکہ یہ حکمت والی ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ رجب کا مہینہ، اس کا مطلب ہی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر پورا سال اس بندے کی ہمیشہ کے لیے عزت اور تعظیم میں اور رزق اور مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس رات میں عمل کرنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اس رات میں 1 نفل پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو 100 نفلوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ 1 نفل کا 1000 نفل کے برابر ثواب ملے گا، اور جو بندہ یہ پڑھے گا اللہ اس کو اپنے قریب کر لے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔ دیکھیں پھر جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے اللہ پھر اس کو کسی جگہ رسائی
رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل جو جیسے نیت بتائی ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس طرح اس کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ اخلاص شریف کو۔ اب یہ سب سے پہلے آپ کے نفل ہوں گے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں 2 کر کے، یعنی کہ اس کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں گے، پھر 4 رکعت، یعنی 3 سلاموں کے ساتھ آپ نے یہ 8 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 کر کے پڑھیں گے 4، پھر 4 اکٹھے نفل پڑھیں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ ان نفلوں سے آپ کو کیا ملے گا؟ اگر کسی کی قسمت میں بدبختی لکھا ہو، اللہ اس کو بدل کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ جس کی قسمت میں رزق نہیں ہوگا، رب رزق لکھ دیتا ہے، اولاد نہیں تو رب اولاد لکھ دیتا ہے۔ وہ جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کو اپنے خزانہ رحمت سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس رات کی خاص دعا بھی ہماری ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھے، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہر زندگی کی ہر خوشی ملے گی، زندگی کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی، رزق کی کہتے ہیں بارش ہوگی، محتاجی سے اللہ ہمیشہ کے لیے بچا لے گا، ہر بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی، ہر جائز مقصد پورا ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اس طرح 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الکافرون اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان دونوں صورتوں کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پڑھیں گے قل هو اللہ، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ الکافرون کو، اس کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ صورتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری رکعت میں پڑھنا ہے 2 رکعت، دوسری اس کی پہلی 2 رکعتوں کی دوسری رکعت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ پہلی رکعت آپ کی جب مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے اپنی اس جگہ پر بیٹھ کر 1000 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ پڑھتے ہوئے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ کے توبہ ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جب استغفار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر اٹھنا نہیں ہے، یہ پڑھنے کے بعد اگلے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ تو 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ درمیان میں اگر وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنا وضو تازہ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کرنا کہ 2 آپ پڑھ لیے 2 بعد میں پڑھے 4 بعد میں پڑھے، یوں نہیں کریں گے، بلکہ آپ پہلے 4 پڑھنے کے بعد دوسرے 4 پڑھنے سے پہلے کوئی وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اکٹھے ایک ساتھ پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن بعض لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، بعض کمزور ہوتے ہیں، ان سے ایک ہی وقت کے ساتھ یہ سارے نہیں پڑھے جاتے، تو وہ الگ الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے ایسے ہیں کہ 3 سلاموں کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ 3 سلام، یعنی کہ 2 پڑھیں گے 1 سلام پھیریں گے، پھر 2 پڑھیں گے دوسرا سلام، پھر 4 پڑھیں گے تو سلام پھیریں گے، تو یہ 3 سلاموں والے نفل ان کو کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر 3 نسلوں کے رزق کا بھی آپ انتظام کروانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی 3 نسلوں کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ کہتے ہیں اگر اس بندے کی 300 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔
اس لیے دوستو اب اسی طرح آپ نے یہ نوافل پڑھ لیے 2 رکعت، اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے اگلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہوگی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل یہ آپ نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد اگلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہوں گے۔ اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا۔ اس میں اب آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 میں آپ نے صلاۃ و توبہ پڑھے ہیں، دوسرے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ تو یہ اب حاجت کے نفل پڑھنے کا طریقہ سن لے، کہتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالی ہر حاجت پوری فرماتا ہے، جو بھی اس کی حاجت ہوگی۔ اب یہ نوافل آپ کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مغرب کی نماز، آج مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر، یعنی کہ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اس کے بعد سے لے کر آپ صبح فجر کی اذان سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مثال دینا چاہتا ہوں، اگر رات کو آپ کو ٹائم وقت نہیں ملا تو پھر بامر مجبوری اگر آپ ان کی برکتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو دن میں پڑھ لیں، لیکن ہیں یہ رات کی عبادت، یہ سمجھ لیں۔ بعض اوقات ویڈیو دیر سے پہنچتی ہے، پیغام دیر سے پہنچتا ہے، تو پھر ان سے موقع تھا کہ وہ ضائع نہ ہو سکے، کیونکہ یہ رات بھی 27 رجب کی شب معراج کی ہوتی ہے، تو دن بھی آگے شب معراج کا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں اگر رات نہیں ٹائم مل سکا یا رات ویڈیو پہ یہ نوافل کا نہیں پتہ چل سکا، تو پھر آپ کو کچھ حد تک تو فائدہ ہوگا نا، کہ اگر آپ صبح کے وقت اس کو پڑھ لیتے ہیں تو صبح پھر آپ اس کو زوال کے ٹائم کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ٹائم نوافل کے ہوتے ہیں آپ ان میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، لیکن جو خاص وقت بتایا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فجر کی نماز سے پہلے تک کا ہے۔ اس سے پہلے ہر دوست تک پہنچا دیں۔ اگر کوئی شخص صدقہ جاریہ کی نیت سے لکھ کر اس کو کمپوز کروا کے چھپاوا کر بھی بانٹ سکتا ہے تو ضرور دے، ورنہ اس کو اپنے الفاظ میں بھی دوسروں کو بتانا چاہتا ہے تو وہ ضرور بتا دے۔ اور ہر گھر میں مسجدوں میں بھی بعض اوقات نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو ان میں بھی وہاں جو دوست آپ پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بھی ضرور بتائیے گا۔ ان کی بڑی فضیلت ہے، یقین جانے جو آپ کا رشتہ دار عزیز جو بھی آپ کا جاننے والا ہے، آپ اس تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں تاکہ ہر شخص اس رات کی یہ برکتیں حاصل کر سکے۔ اب 2 نفل آپ نے پڑھے، دوسرے 2 نفلوں کی جیسے میں نے نیت بتائی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح آپ نے یہ نفل پڑھے، یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ جب آپ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں گے، اس طرح سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو آپ پڑھیں گے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کے بعد، کچھ زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، یہ 2 رکعت الگ ہیں، جو 4 رکعت ہوں گے وہ الگ ہوں گے، ان کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھا، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھ لیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اسی طرح اب آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہوگی۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوئی تو دوسری رکعت کی ترتیب بھی یہی ہوگی، اس میں صرف سبحانک اللہ آپ نے نہیں پڑھنی، الحمد شریف اور سورۃ اخلاص شریف، فاتحہ تو بعد سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، یعنی کہ سلام پھیریں گے اس کے بعد، اور سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے یعنی کہ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہی اپنی جگہ بیٹھے یعنی کہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ابھی اٹھنا نہیں، تو آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہوگی، بالکل آسان سی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ ہیں، یہ آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں نفل، ٹھیک ہے، جو میں نے طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا مکمل فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کو اس کی برکتیں ملتی رہیں گی ہمیشہ کے لیے، دولت، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے باقی کے 4 نفل پڑھے ہوں گے۔ وہ اسماء کیا ہیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم،
یہ الفاظ مبارک ہیں، ان الفاظ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان چاروں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، کیونکہ 4 رکعت نماز آپ کی ہو چکے ہیں، تو 4 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلی 2 کے بعد جو استغفار کی تسبیح میں نے بتائی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ زیادہ سے زیادہ یہ عبادت کتنے ٹائم میں کر سکتے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، اور لیکن اس کی برکتیں پھر دیکھیں، یہ ایک رات اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ حدیث پاک میں بھی آئی ہے، اور اس دن جو آگے صبح 27 رجب کا یعنی شب معراج کا جو دن ہے، اس کی فضیلت بھی انتہا درجے کی ہے۔ یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں نا جو اس میں عبادت کرنے والے ہیں، جو عبادت کرتے رہتے ہیں، جو یہ نوافل پڑھتے رہتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مہینے کی ادب اور تعظیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو آپ ضرور اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اپنا دیدار کروایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا دیدار کیا اپنے رب کا، اور اس سے پہلے یہ شرف کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو جو شرف عطا فرمایا ہے، جو اپنے حبیب کو عظمت اور عزت عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اگر آپ کو توفیق ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تو آپ اس کے بعد ایک کام ضرور کیجئے گا، آپ اسی منگل کے دن کا روزہ ضرور رکھیے گا، یعنی کہ شب معراج کے دن کا روزہ اگر رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیے گا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سلمہ حضرت سلیمان فارسی اور یہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ایسی رات ہے اور یہ دن ایسا دن ہے کہ اس کا روزہ رکھے جو شخص ہے، جو رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس یعنی 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، جو روزہ رکھے اس کو اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ رات آتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ سارے نوافل جو آپ نے پڑھنے ہیں اپنے گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، تو آپ نوافل کی نیت ضرور کریں، نوافلوں کی نیت کر کے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا کس قدر آپ کو ان کی برکتیں ملتی ہیں۔ اب آپ نے یہ الفاظ جو میں نے بتائیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، ان کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل کی اکٹھی نیت کرنی ہے، یعنی کہ 4 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے یہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہوں گے، اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب ان میں آپ نے اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، کہتے ہیں اگر بندے کے گناہ سمندر کی جھاڑیوں کے برابر ہوں، تو یعنی کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اس کو معاف نہیں فرماتا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے رشتہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے تمام عزیز و اقارب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے جب یہ نوافل پڑھ لے، اس کے بعد 70 مرتبہ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد ان کے اندر سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص کے بعد سورۃ اخلاص کی جو تعداد پڑھنی وہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے سن لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے اسی جگہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ 4 نفل پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے صرف 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اور یہ کیونکہ اس رات کا خاص درود پاک ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں 7ویں آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی امت کے لیے سلام بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس درود پاک کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ تو اب آپ نے 2 رکعت، اس کے بعد 70 مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، یہ والا۔ اب 4 رکعتوں کا طریقہ سمجھ لیں، نیت میں نے بتا دی ہے، اب نیت کے بعد آپ اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی کیا ترتیب ہوگی۔ کہ آپ نے 4 رکعت نیت کا لی، سبحانک اللہ پڑھی پہلی رکعت کے اندر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد
آپ نے 27 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت کو آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 70 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ یار جس بندے کے لیے 70 دروازے رحمت کے کھل جائیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا، اور اس کو پھر ساری رات، یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب نہیں ہے، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ہے۔ پھر 70 دروازے رحمت کے، رزق کے، برکت کے کھل جاتے ہیں، اور جس بندے کے لیے اتنے رب دروازے رحمتوں کے، برکتوں کے کھول دے، وہ شخص کس قدر قسمت والا ہوگا اور کس قدر وہ مقدر والا ہوگا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے دوسری رکعت پڑھی، اس میں سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص شریف کو پڑھا، اور سورۃ اخلاص پڑھی، پھر آپ تشہد بیٹھ گئے۔ تشہد میں آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، صرف تشہد پڑھتے ہیں، لیکن ان نفلوں کے اندر آپ نے آخر تک مکمل پڑھنا ہوگا، یوم یقوم الحساب تک۔ اب سلام نہیں پھیرنا، آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کو بھی آپ نے ایسے پڑھنا جیسے ہم نے پہلی رکعت کو پڑھا تھا، یعنی سبحانک اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو تیسری رکعت کو بھی آپ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ اسی طرح اب آپ نے چوتھی رکعت کو پڑھنا ہے جیسے آپ نے دوسری رکعت پڑھی تھی، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 4 رکعت نفل مکمل کر لینے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی، اگر نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں مجھ سے اپنا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت، کسی بھی کام کے لیے کوئی بات ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس رات کی خاص دعا ہماری ہوگی اس کے اندر ضرور اپنا نام شامل کروا لیجئے گا۔ اس کے بعد 70 مرتبہ جو میں نے آپ کو کہا ہے درود پاک، وہی پڑھ کر دعا کیجئے گا، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، مقدر سنور جائے گا، قسمت سنور جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔